السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی حبیب الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی کے لیے یہ خوشی مسرت کا موقع ہے، میں صرف ان کے والدین کو نہیں کہوں گا، سبھی کے لیے ہے کہ آج ہمارا آپ ایک دینی اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ علماء کرام سے تقاریر سماعت فرما لی ہے آپ حضرات نے، انہوں نے آپ کو نصیحتیں بھی کی ہوں گی اور تعلیم کے سلسلے میں بھی سمجھایا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ہنگام الفت کو تو کرائے دی۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی خوشی و مسرت کا اعلان طلباء کو ہار پہنا کر کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے معاون ہوتے ہیں جو ادھر سے لا کر کے ادھر سے لا کر کے پہناتے ہیں، بجاتے ہیں۔ جی، وہی ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ خوش ہوں گے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ ایک بیماری ہماری یہاں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ طلبہ ہوں، طالبات ہوں، کوئی بھی ہو، وہ بیماری سب کو نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ اچھے اچھے موبائل لے کر کے آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بیماری میں کر رہے ہیں۔ میں آپ کے موبائل کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہاں اس بات کا تو مخالفت کرنی ہی پڑے گی کہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ جہاں کرنا چاہیے وہاں کرتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں اس بات، اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ارے میں نے تو نہ قیمتی موبائل جو ہے حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو دکھایا تھا۔ موبائل دیکھ کر کے ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے، بھئی اچھا موبائل ہماری قوم کے افراد کے پاس نظر آ رہا ہے۔ اس سے تو بہت دور تک کی تجارت وہ کرتے ہوں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف ہماری سوچ ہے کہ تجارت کرتے ہوں گے، تجارت نہیں کرتے۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے۔ 1 بجے 2 بجے رات میں کوئی تجارت نہیں کرتا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اچھا کام نہیں ہے۔ موبائل سے بچنے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کی آنکھیں خراب کرتا ہے، آپ کے کان خراب کرتا ہے، آپ کے ہارٹ کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کہو گے کہ صاحب یہ بیٹھے تو ہارٹ روٹ کی بات کرنے لگے، ارے اگر دل نہیں رہے گا تو کیا کام ہوگا یار؟ دل تو بہت اہم چیز ہے۔
سرکار نے تاکید فرمائی کہ اس کا خیال رکھو، جسم کا ایک ٹکڑا ہے دل، جب وہ صالح رہتا ہے تو پورا جسم صالح رہتا ہے، اب جب اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، یہ فرمایا ہے۔ تو اس سے ہارٹ متاثر ہوتا ہے میرے بھائی، اور آج کل کے طالب علم تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% موبائل ہی سے بات کرتے ہیں، جب دیکھو موبائل ہاتھ میں دبا ہوا ہے اور چل رہے ہیں آ رہے ہیں۔ کوئی بڑا ڈاکٹر موبائل نہیں استعمال کرتا تھا، موبائل نہیں استعمال کرتا ہے، اگر آواز آتی بھی ہے تو اپنے کمپاؤنڈر سے کہتا ہے کہ اٹھا دے، دیکھو کیا ہے، خود نہیں اٹھائے جی، اس لیے کہ وہ اس کا نقصان جانتا ہے۔ ہائی پاورز ریز آتی ہیں جو ہارٹ بھی متاثر کرتی ہیں، کانوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور جسم کے یہی اعضاء قیمتی اعضاء ہیں جن پہ آدمی ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ان کی اصلاح کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ چلو بھائی ارے تکلیف تھوڑی سی ہو ہی نہ جائے گی، لطف تو آ جائے گا، اسی لطف میں جو یہ ہماری قوم ماری جا رہی ہے۔ بے شک۔ ہم ہاوڑا پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاوڑا اسٹیشن پہ بیٹھے تھے، سنیے ایک واقعہ جی جی، موبائل کا ہی ہے، شاید میں نے سنایا بھی ہوگا، اس لیے کہ جو تکلیف اس نوجوان کو ہوئی وہ موبائل کی وجہ سے ہوئی، اس لیے مجھے اپنے نوجوانوں کی فکر ہونے لگی کہ کہیں ایسے ہی ہمارے نوجوان بھی برباد نہ ہو جائے۔ ہم لوگ اڑیسہ جا رہے تھے، ٹرین میں وقت تھا، ٹرین سے جانا تھا تو فون آیا، میں نے نکالا دیکھا لگایا، کون؟ تو جو فون کرنے والے بھی ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت دعا کیجئے۔ میں نے کہا کہ دعا ہے؟ کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے 22 سال کا، اس کی ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے، دوسری آنکھ میں تھوڑی سی روشنی باقی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ہو، اور آج ہی آپریشن ہونا تھا لیکن ڈاکٹر کسی وجہ سے کہیں چلا گیا، کل ہوگا، دعا کی۔ چارے من کے تو میری آنکھ کی روشنی گئی سی، آگے بچپن ہی سے اس کی ماں نے اس کو موبائل کی عادت ڈال دی، آج تک وہی عادت برقرار ہے، جس کی وجہ سے ایک آنکھ کی روشنی تو ختم ہو گئی، دوسری آنکھ میں تھوڑی سی باقی ہے، اور اس تھوڑی سی کو باقی رکھنے کے لیے آپریشن کرنا ہے۔ اللہ، یہ مضر اثر آپ کو جب ہی ہوگا کہ جب آپ کی نگاہیں کمزور ہوں گی نا، تو اپنے والد سے کہو کہ مجھے چشمہ لگے گا، چشمہ خریدے بیچارہ، لیکن آپ کو اپنا شوق پورا کرنا ہے میرے بھائی۔ اس شوق کو تعلیم کے زمانے میں تو مت استعمال پورا کرو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، موبائل ہی سے پڑھنا نہیں ہے، کتابیں ہیں، درس میں آپ کے بہت سی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھو، ان سے درس لو، ان موبائلوں سے درس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، آپ تو کریں گے بھائی، اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ صاحب تو میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کے استعمال کا ضرور مخالف ہوں۔ ہمارے بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، روشنی کم ہو رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، کیا کہا جائے؟ بہرحال آپ لوگ احتیاط کریں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اب تو اور زیادہ پاور کے موبائل آنے والے ہیں،
ان کو کیا ہے، آپ سے کوئی محبت تو ہے نہیں، وہ تو مارکیٹ میں اتاریں گے، آپ خریدیں گے، اور زیادہ سے زیادہ قیمتی موبائل خریدنے کی آپ کی عادت بھی پڑ چکی ہے، اس لیے وہ اپنی بزنس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس موبائل کی آفت سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ موبائل معاشرے کو خراب کر رہا ہے، معاملات کو خراب کر رہا ہے، بچوں کو خراب کر رہا ہے، نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، کس کو نہیں خراب کر رہا ہے؟ لیکن کیا بتایا جائے، اور زیادہ تر تو ہم ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے موبائل نکال لیتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس یہ موبائل ہے۔ ارے ہم لوگ کیا دکھاتے ہیں؟ غریب آدمی ہے، جس کا یہ مطلب تو نہیں ہماری غربت کا آپ مذاق اڑاؤ گے، ہے نا؟ ہم نہیں خرید سکتے، آپ خرید کر کے ہم کو دکھائے ہیں، دیکھیں۔ تو ایسا مت کرو، اپنی فوج میں ہم لوگوں کو بھی داخل کر لو، ہم لوگ بھی شریک ہو جائیں گے آپ کی فوج میں، پیچھے پیچھے آپ کو چلتے رہیں گے کہ بڑا کرم کیا ہے ہمارے نوجوانوں نے، ہم لوگوں کو ساتھ لے لیا ہے، ورنہ یہ کہاں ہم لوگوں کو ساتھ لے سکتے تھے۔ تعلیم بہت اہم چیز ہے، تعلیم پر حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بہار سے الگ ہو گیا ہے، جھارکھنڈ، لیکن تھا ہی تو بہار میں ہی، جتنی مدت انہوں نے تعلیم حاصل کی، آپ تو ہمیشہ صبح میں بھی، شام میں بھی، دوپہر میں بھی اپنی گھر والوں کو فون کرتے رہتے ہو کہ میں خیریت سے ہوں، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو۔ حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط نہیں لکھے کسی کو، اگر کوئی خط آتا بھی تھا تو اس کو ایک بکسے میں بند کر دیتے تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے وہ، کہ ابھی تو مجھے علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور ہمارے بھائی لوگ ان کا گن تو ضرور گاتے ہیں، لیکن ان کی عادت کے خلاف کام تو کرتے ہی ہیں۔ ہر دم خط آ گیا تو کیا، ارے جھوٹ اور سچ بول کر کے ہمارے صدر مدرس صاحب سے چھٹی لے لیتے اور گھر چلے جاتے۔ یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے بھائی، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ دیکھو اچھی بات اپنانے کی ضرورت ہے، اور اچھی نہ ہو تو اسے نظر انداز کر دینے کی ضرورت ہے۔ بے شک مجھے آپ حضرات کے حالات دیکھ کر کے تکلیف بھی ہوتی ہے، اسی لیے میں یہ سب بیان کر دیتا ہوں کہ بھائی اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ لیکن آپ ہو کہ اس کان سے سنے، اس کان سے نکال دو، دماغ میں جیبہ نہیں کرے، یہی آپ لوگ کرتے ہو۔ وہ خوش قسمت ماں باپ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ ابھی آپ نے مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب سے ابھی آپ نے حدیث پاک کا ٹکڑا سماعت فرمایا۔ حفظ قرآن کی برکتوں کی وجہ سے پروردگار عالم ان کے ماں باپ کو حشر کے دن ایسا تاج عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو اتنی روشنی نہیں ہوگی۔ بے شک یہ حفظ قرآن کی برکت، حفظ قرآن کی برکت ہے۔ کس کے سر پہ؟ ماں باپ کے سر پہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنی محبت کو قربان کیا ہے۔ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ماں باپ، تو اس محبت کو قربان کر کے آپ کو دارالقرات میں بھیج کر کے حافظ قرآن ہونے کا موقع دیا ہے۔ انہوں نے پیسے بھیج کر کے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ آپ کے لگاؤ کی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے، حشر کے میدان میں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین سرفراز کیے جائیں، تو کتنا بڑا مرتبہ یار حافظ لوگوں کا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید یاد کیا نا، دل میں اتارا ہے۔
دل میں رکھا ہے، اس کے رکھنے کی جگہ بھی دل ہی ہے، جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صالح ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو صالح رکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بے شک۔ صالح رکھو، نیک بنا کر کے رکھو، گندگیاں دور کر کے رکھو اس کو۔ قرآن مجید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اس کا کلام ہے، اس نے موقع دیا ہے کہ میرے کلام کو یاد کر لو، تمہیں میں اعزاز بخشوں گا، تمہاری وجہ سے بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دوں گا۔ بے شک۔ لیکن تم سفارش کرو گے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ یہ اعزاز کی بات نہیں ہے۔ یہ کون مدرسہ دیتا ہے؟ دارالقرات دیتا ہے، یا اس قسم کے دینی مدارس جو ہیں وہ یہ اعزاز عطا کرتے ہیں آپ لوگ۔ اور تو دنیا والے اسکول بہت ہیں جہاں میڈیکل بھی پڑھایا جاتا ہے، انجینئرنگ بھی پڑھایا جاتا ہے، بزنس کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، فلاح کی پڑھائی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ اتنا خوش ہوتے ہو، آپ کہتے ہو اب میرا بیٹا جو ہے سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہے، تھرڈ ایئر میں پڑھ رہا ہے، فائنل میں پڑھ رہا ہے۔ ان حافظ لوگوں کو بہت کم کہا جاتا ہے کہ وہ حفظ کرنے کے لیے دارالقرات میں گیا ہے۔ کہتا کہ نہیں بتاؤ، ہم لوگ بھی ماحول میں رہتے ہیں، ماحول کی باتیں سنتے ہیں تو یہ بھی سامنے آتا ہے۔ یہی ادارے ہیں جو ماں باپ کی عزت بھی سکھاتے ہیں، پڑوسیوں کا حق بھی بتاتے ہیں، تمہیں ان کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، یہی ادارے بتاتے ہیں۔ کسی میڈیکل کالج میں اگر اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہو تو آپ مجھے بتاؤ، دی جاتی ہے؟ ارے بتا ہی نہیں جاتا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ یہ تو یہ ادارے ہیں جو اسلام کی روشنی لے کر کے نکلتے ہیں اور آپ کو روشن کرتے ہوئے ماحول کو روشن کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ یہ ہے، ارے کوئی بتاتا ہے؟ یہ ادارے بتاتے ہیں کہ حدیث پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، جن نے بارہا جگہ جگہ پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بے شک۔ جب برق الٹ یہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، ہے کہ نہیں بولو؟ میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، جہاں ہزارہ روپیہ خرچ کر کے ایک بچہ میڈیکل آفس میں چلا جانے کے لائق بنتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ماں باپ جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہم کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ساری خوشیاں مہیا کی ہیں، وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھ کر کے اپنا خون جگر پلایا ہو، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ کسی کالج میں نہیں ملتا ہے، نہیں ملے گا، یہ تو صرف آپ کے دینی اداروں میں ملے گا۔ سرکار کی ہے وہ حدیث پاک اپنے سامنے کو سرکار فرماتے ہیں، کسی اولاد نے اگر محبت کی روشنی سے، محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک مرتبہ دن میں دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں ایک حج مبرور کا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ حج مبرور جانتے ہو؟ وہ حج جس کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ کوئی بھی حاجی یہاں بیٹھا ہوا ہے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے،
کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا بھائی، وہ اللہ اس کی رحمت سے امید ہے، امید پہ قائم ہے، لیکن جب سرکار فرما دے یہ ملتا ہے تو ملتا ہی ہے۔ بے شک دل میں یہ سوچ بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھیے کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں مٹھائی کھلائیں گے کہ لڈو کھلائیں گے کہ کیا کھلائیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ وہ ہے نا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھیجتا ہے، جاؤ جلسہ ہو رہا ہے، بہت غور سے طلبہ اور آدمی سن رہے ہیں، تم جا کر کے کچھ ہینچ پینچ لگاؤ، تو اس کی بات ماننے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ بات پہ نہیں عمل کرے گا، ایسا دوست جب آتا ہے تو اس کی بات ماننے کے لیے پوری توجہ سے کان لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا ہے جی، ہم لوگ سے اچھی بات کر رہے گا وہ، تو آپ تم لوگ کا منہ بالکل گونگے ہو، نہیں آپ جوش میں نہ آئیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے تو؟ اللہ، میرے آقا نے دروازہ کھول دیا، اللہ کی کسی چیز کی کمی ہے؟ اگر 100 مرتبہ دیکھا ہے تو 100 حج مبرور کا جو ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کون سے انجینئرنگ کالج سکھاتی ہے یار یہ؟ ہم بھی انجینئرنگ کالج سے واپس آئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی ہمارا لیکچرر آ کر کے یا پروفیسر آ کر کے یہ بتاتا ہو کہ یہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ دنیا کی بات ہے کہ ایسے مشین چلاؤ، ایسے چلاؤ، ایسے اٹھو، ایسے پٹکو، یہ تو سکھا دیں گے کہ کیسے کمائی کرنا ہے، کسی کی جیب سے پیسہ کیسے نکلتا ہے، یہ تو بتا دیا جائے گا، لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہو۔ تو خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور ادارہ چلانے والوں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے دینی ادارے کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا ہے، کچھ حاصل کر کے یہاں سے جاؤ تاکہ نام ہو کہ صاحب دارالقرار سے پڑھنے والے یہ بچے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اداروں کو بھی شہر و شہرت ملے گی، اللہ تعالیٰ ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ہماری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو معاف کر دینا بھائی، عبدالحفیظ تو معافی مانگنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ مجھ سے آپ سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں، لیکن آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے مجھے احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں جس چیز سے پیدا ہوتی ہیں، ہمارے یہ قوم کے افراد کیوں اس سے لگے رہتے ہیں، یہ سوچ میں بڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، صحت مند رکھے، اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ دیکھو اگر دین کی خدمت کا جذبہ تمہارے اندر رہا تو پھر وہ کامیابی ملے گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بے شک دین کا، ارے قرآن فرماتا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کون ہے یہاں جو اللہ کی مدد کرے گا؟ لیکن اس کو دین کی خدمت اتنی محبوب اور پیاری ہے کہ وہ اس خدمت کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، میری خدمت کر رہا ہے۔ دین یہ ہے، اور اس دین کی تعلیم سے آپ لوگ وابستہ ہو رہے ہو تو آپ کتنے خوش نصیب ہو یار، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے آپ لوگ خوش، جو حضرات فارغ ہوئے ہیں، قرآن مجید کو اپنے دل و دماغ میں باقی رکھو، اس کی عظمتوں کو باقی رکھو گے تم بھی عظیم ہو جاؤ گے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.